الحمد لله الرشيد الرزاق القادر الذي جعل سيد الأولياء عبد القادر والصلاة والسلام محمدا الحاضر والناصر وعلى آله وصحبه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شہنشاہ بھی ہے، اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گناہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکہ والے، لامکہ والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے. رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور یقیناً وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یقیناً تم اس سے متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے. اس روزے ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم لطف عمیم ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے اپنی زندگی میں رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور یہ مبارک ساعتیں، مبارک لمحات، جمعہ کا یہ مقدس دن، اس کی برکات اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آج کے دن کی تمام تر برکتوں، فرحتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے. رمضان کا یہ پاکیزہ مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے. ہمیں اس مہینے کی بڑی قدر کرنی چاہیے. حضور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کے درمیان خطاب فرماتے، تقریر فرماتے، صحابہ کو رمضان کے فضائل و برکات بتاتے تاکہ صحابہ رمضان کا صحیح طور پر استقبال کرتے ہوئے، خیر مقدم کرتے ہوئے اس کی تمام تر برکتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ حضور کے صحابہ حضور کے مواعظ حسنہ کلمات مبارکہ سے خوب فیض حاصل کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کو بڑی ہی بحسن و خوبی اور اچھے طریقے سے اسے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور کی عادت کریمہ یہ رہی، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان کے فضائل بتاتے اور انہیں ترغیب دیتے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ نیکیاں کریں، جتنا ہو سکے آپ خیر امور پہ عمل کریں، یعنی اچھے کام کریں، برائی سے اپنے آپ کو باز رکھیں، گناہوں سے باز رکھیں اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بس صحابہ کرام حضور کے ان مبارک کلمات کو سننے کے بعد اس پہ عمل کرتے، پورا مہینہ، پورا رمضان کا مقدس مہینہ وہ خیر امور کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ گزارنے کی پوری کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرماتا۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے لیے رحمت ہیں اور نبی کے ہر جملے اپنے غلام کے لیے فائدہ مند ہوا کرتے ہیں۔ حضور نے جو اصول و ضابطے بتائے، جو قانون بتائے، جو حضور نے جو ہمارے لیے پیغام دیے، ان تمام باتوں میں ہم غلاموں کے لیے بے شمار فوائد چھپے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ہمیں فوری طور پر اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، مگر ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کے ہر ایک فرمان پہ عمل کریں، ہم نبی کے جس بات کو دیکھیں، جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اس میں بے شمار فائدے ہمارے لیے جو چھپے ہوتے ہیں، بظاہر ہمیں دھیرے دھیرے اس کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، رمضان کے مہینے میں آپ شور و غل اور لڑائی جھگڑے سے، فضول کاموں سے، فضول باتوں سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو رمضان کے حوالے سے، رمضان کیسے گزارے جائیں اس کے حوالے سے مفصل تفصیلی گفتگو کی۔ شاید کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے پورے بیان کو سنا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو اخیر میں آ کر تھوڑی ادھوری بات سن کر گزر جاتے ہیں، مگر میرے پیارے، جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے وہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، مگر ایک بہت بڑے کانفرنس، بہت بڑے جلسے میں جتنی باتیں پوری رات بتائی جائے گی، ایک جمعہ کے آدھے گھنٹے 35 منٹ کے بیان میں وہ ساری باتیں کوشش کی جاتی ہیں ہم اپنے قوم کے حوالے کر دیں، تاکہ ہماری قوم ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ ایک ایک منٹ قوم کا بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے۔ ہم نے چوک چوراہے میں، بازار میں، دکانوں میں، دوست و احبابوں میں بیٹھ کر اپنے قیمتی وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ مومن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک منٹ بڑا ہی قیمتی ہوا کرتا ہے، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، المومن سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن۔ اب یہ حضور کی حدیث پاک کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اب یہ ہم قید میں ہیں، ہمارے لیے کوئی رہائی نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے۔ آزادی تب ہوتی ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور قرآن کی یہ آیت کریمہ یہ صدا گونجتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس بندے کو آواز دیتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے بندے، اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے رب کی جانب، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی رب سے راضی۔ اب تیرا مسکن دنیا نہیں، تیرا ٹھکانہ دنیا نہیں، تیرا ٹھکانہ جنت ہے، تو رہنے والی جنت میں ہے،
جا جنت فدخلی فی عبادی، اے میرے بندے داخل ہو جا، فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندے داخل ہو جا، کہاں؟ جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ تب ارشاد فرماتا ہے جب بندہ اپنی پوری زندگی شریعت کے حوالے کر دیتا ہے اور شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ پھر یہ خوشخبری اس بندے کے لیے پھر موجیں مارتی ہوئی، اسے تھپیڑے دیتے ہوئی اسے میٹھی نیند سلاتی ہے۔ میرے پیارے رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، ہمیں چاہیے اس مہینے کی بڑی قدر کریں، بڑی عزت کریں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، تفسیروں میں آتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، ان بیٹوں میں ایک بیٹے جن کا نام وہ اللہ کے نبی ہوئے، جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تمام اپنے بھائیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوئے۔ ان کے 12 بھائی ہوئے، 12 بھائیوں میں وہ اکیلے ممتاز و منفرد ہوئے، سب میں بے مثل و بے مثال ہوئے، سب میں بے نظیر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا چرچا پوری دنیا میں بجنے لگا تھا، بڑے خوبصورت تھے، اللہ کے نبی تھے، بڑے ہی خوبرو تھے، جو انہیں دیکھتے ہی رہ جاتا۔ پھر کوئی بھوکا بہت تیز بھوک کے عالم میں ہو اور اس کو بھوک ستائے، پیاس ستائے، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرا دیا جاتا۔ جو ایک بار حضرت حسن یوسف کو دیکھ لیتا، اس کی پیاس بجھ جاتی، اس کے بھوک مٹ جاتی۔ ان کے حسن میں اتنی چاشنی، اتنی حلاوت تھی، اتنی مٹھاس تھی کہ بھوکا آدمی حضرت یوسف کو دیکھ لے، ان کے حسن کو دیکھ لے، اس کی بھوک مٹ جائے، اس کی پیاس ختم ہو جائے۔ اللہ نے کیا تاثیر ان کے چہرے میں رکھی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ اپنے 12 بھائیوں میں ممتاز تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس طرح جناب یوسف اپنے 12 بھائیوں میں ممتاز رہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں ممتاز و بے مثال ہے، یہ سب میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اس مہینے کی میرے غلاموں قدر کرنا، اگر کوئی بھوکا ملے اسے کھانا کھلانا، کوئی پیاسا ملے تو پانی پلانا۔ حضور نے اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دیتے ہوئے کہا، شوق دلاتے ہوئے کہا، اس کے ثواب بتاتے ہوئے کہا، میرے صحابہ اگر کوئی آدمی افطار کے وقت میں اگر تمہیں ملے اس کو افطار کراؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو سیر حاصل، اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں تو بڑے مفلس لوگ بھی ہیں، بڑے غریب بھی لوگ بھی ہیں، مگر کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو ملے تو اس کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکے، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ آقا نے ثواب سے محروم نہیں کیا۔ حضور نے اب جملے دیکھیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تم میں استطاعت نہیں کہ تم سامنے والے کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکو تو ایک کھجور کھلا دینا، ایک گھونٹ پانی پلا دینا، ایک گھونٹ دودھ پلا دینا، اور میرے صحابہ ایک روزے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کا بدلہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے بدلے میں تم نے ایک کھجور کھلایا، ایک گھونٹ دودھ پلایا، ایک گھونٹ پانی پلایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حضور رحمت ہے غلاموں کے لیے، حضور کا ہر جملہ اپنے غلاموں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں ایک گھونٹ پانی پلاؤ گے روزے دار کو، افطار میں ایک کھجور کھلاؤ گے، ایک گھونٹ دودھ پلاؤ گے، مگر میرے صحابہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس ایک گھونٹ کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی برکت ہے، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ روزے دار۔ ایک یہودی، کتابوں میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے، ایک یہودی اپنے بیٹے کو لے کر بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کا بیٹا بالکل جوان سال بیٹا مسلمانوں کی آبادی سے گزرا، جیسے گزرا اس کو بھوک کی حاجت تھی، کچھ کھانے لگا مسلمانوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے، نبی کے غلاموں کے سامنے وہ کچھ کھانے لگا۔ جیسے ہی کھایا اس یہودی کو غصہ آیا، اس نے فوراً ہی تماچے لگایا اپنے بیٹے کو، ہاتھ سے نوالا چھین لیا اور پھینک دیا، کہا تو جانتا نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں اللہ کا فرض کیا روزہ رکھتے ہیں، مسلمان ہیں،
مومن ہیں, نبی آخر الزماں کے غلام ہیں, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. ہم مسلمانوں کی آبادی سے گزر رہے ہیں اور راستے میں کھانا پینا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں, رمضان کا احترام کرتے ہیں, رمضان کا احترام کرتے ہیں, روزے دار کا احترام کرتے ہیں. لہٰذا ہم راستے میں مسلمانوں کی آبادی میں نہیں کھا سکتے. اس نے اپنے بیٹے کو تماچے لگایا اور کھانے اٹھا کر ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا. اب کچھ دن گزرا, وہ یہودی گزر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے. خواب میں کسی بزرگ کے وہ یہودی ملتا ہے. اس بزرگ نے پوچھا, کہا کیا حال ہے, تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ وہ یہودی کہتا ہے, اللہ نے تجھے بخش دیا, جنت میرا مقام عطا کر دیا. کہا تو یہودی تھا, تو کافر تھا, تو مسلمان نہیں تھا, تیرے نبی کا غلام نہیں تھا, تو بخشا کیسے گیا؟ اب دیوانوں ذرا اب آنے والے جملے کو بڑی بیداری کے ساتھ سنیں. اب وہ یہودی کیا کہتا ہے؟ اب سامنے والے بزرگ کہتے ہیں, تو مسلمان نہیں تھا, میرے نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا, میرے نبی کو تو نہیں مانتا تھا, تو مسلمان نہیں تھا, تو کلمہ نہیں پڑھتا تھا, تو نمازی نہیں تھا, تو روزے دار نہیں تھا, مگر تجھے تو کوئی دین سے ہمارے سروکار نہیں تھا, تو میرے مصطفیٰ کا غلام بھی نہیں تھا, پھر تجھے اتنی بڑے مرتبے کیسے ملے, اتنی سعادت کیسے ملی, تو جنت کی اعلیٰ مقام میں کیسے پہنچ گیا؟ تو یہودی کہتا ہے, سنو, رمضان کا مہینہ تھا, میں اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہا تھا, میرا بیٹا مسلمانوں کے آباد کے اندر پہنچا, کھانے لگا, دوپہر کی اتنی زیادہ بھوک تھی, بیٹے کو بھوک کی حاجت تھی, جیسا بیٹا کھایا میں نے تماچے لگایا, میری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ مسلمان ہوں, نبی کے غلام ہوں, نبی کے غلاموں کی آبادی ہو, نبی کے چاہنے والوں کی بستی میں بیٹھ, میرا بیٹا رمضان کے مہینے میں کھانا کھائے, مجھے یہ گوارا نہ ہوا, میں نے اپنے بیٹے کی ہاتھ سے نوالا چھینا, اس کو پھینک دیا اور اپنے بیٹے کو تماچے لگا کر ہدایت دی, اس کی رہبری کی, اس کو ہدایت دی, بیٹا مسلمانوں کی بستی میں رمضان کے مہینے میں عام طور پر نہیں کھانا کھاتے, اس لیے رمضان کا احترام کرنا چاہیے, روزے دار کا احترام کرنا چاہیے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی, مرنے سے پہلے نبی آخر الزماں کا غلام مجھے بنا دیا, مجھے کلمہ کی توفیق ملی, میں کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, مومن ہوا, نبی کا غلام بنا, پھر اللہ نے مجھے موت عطا کی, پھر مجھے موت آ گئی جب میں نبی کا غلام ہوا, جب کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو گیا, نبی کا غلام بن گیا, تو اللہ نے مجھے اس ایک روزے دار کی, اس بستی میں گھسنے کی وجہ سے آبادی کے روزہ داروں کے احترام کی بنیاد پر, رمضان کے احترام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام عطا کیا, ایمان بھی دیا, جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا کر دیا. حضرات محترم, تو ہمیں کیا چاہیے؟ جب یہودی کو جنت مل سکتی ہے, ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہوتی ہے, یہ پیسے سے نہیں ملتے, یہ ہیرے جواہرات سے نہیں ملتے, اگر وقت کا بہت بڑا حکمراں ہوگا, کافر ہوگا, مگر یاد رکھیے گا سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت ہے, ایمان کی دولت اس سے میسر آتی ہے, انسان کی زندگی ایمان کے ساتھ گزر جاتی ہے, وہ کامیاب ہوتا ہے. یہودی کو جو اعزاز و مرتبہ ملا, یہ منصب ملا, اعلیٰ رتبہ ملا, جنت میں عالی شان محل ملا, صرف روزے دار کی جو ہے احترام اور رمضان کے احترام کی بنیاد پر اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. حضرات محترم, رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے, اس کا احترام کریں, روزے رکھیں اور روزے بڑے اخلاص کے ساتھ رکھیں, بڑی اخلاص کے ساتھ رکھیں, نمازوں کی پابندی کریں, نماز کی پابندی خوب اچھی طریقے سے کریں. ہم سے جہاں تک ہو سکا ہم نے آپ کے لیے وقت کا تعین بھی ایسا رکھا تاکہ نمازیوں کو کہیں کوئی تکلیف نہ ہو, بڑی آسانی سے آپ فجر کی نماز میں شریک ہو سکیں. آپ سحری میں اٹھیں, سحری بھی کر لیں, آسانی سے اذان ہوئی فوری طور پر آپ نماز بھی پڑھ لیں. آپ کو تاکہ آسانی کے لیے ہم نے مقتدیوں کے لیے بہت کچھ سوچا, مگر میرے پیارے, پر پھر بھی آدمی کوتاہی کرے گا, پھر بھی آدمی نمازوں سے دور رہے گا, یہ اس کا نصیب ہے, اس کا اپنا مقدر ہے. میرے پیارے, اپنے مقدر کو جگانے کی باری ہے. اب حضرت مولا علی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. حضرت مولا علی نے کہا, اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا کہ سنو, اگر اللہ کو اپنے بندوں کو بخشنا نہ ہوتا تو پھر اللہ رمضان کا مہینہ نہیں دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, اپنے نبی کے غلاموں کو بخشنا چاہتا ہے, اس کی بندوں کی مغفرت چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو میں بخش دوں, اپنے نبی کے غلاموں کو, اپنے محبوب نبی کے غلاموں کو بخش دوں, اپنے محبوب اپنے پیارے نبی کے امتیوں کو بخش دوں. تو اللہ نے اس لیے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے. یہ رمضان ایسا ہے
کہ لگتا ہے کہ پورے مہینے پورے سال بھر میں ایک ایسا رمضان کا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ آتا اس لیے ہے کہ بندوں کو بالکل گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتا ہے. یہ پورا مہینہ انسانی وجود کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے کہ پورا مہینہ آدمی روزہ رکھا اور پورا مہینہ عبادت کیا، گناہوں سے توبہ کیا، اب تمام طرح خرافات سے توبہ کیا. جب بندہ ان تمام برائیوں سے دور ہو کر اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے پھر رحمت باری جھوم کر برستی ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. پھر عید کا دن وہ صبح سعید آتا ہے، اس میں ندا ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، فرشتوں جاؤ ہر گلی کوچے سے ہر مسلمان کو شمار کرو کتنے لوگ ہیں جن کی آج بخشش کا اعلان کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے پیارے اس رمضان کو بہت ہی سعادت سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے یہ مقدر عطا کیا. یہ نصیب آپ کا بڑا بھلا ہے، بڑا نصیب آپ کا بیدار ہے، آپ کی مقدر اچھی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے ہاتھ لگا ہے. اس مہینے کو یوں ہی گزار نہ دیں. بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں تو اس مہینے کو بھی بڑے ہلکے میں لے کر بس یوں ہی فیس بک میں، واٹس ایپ میں، ادھر ادھر میں، آپ یوٹیوب میں ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ بس وقت گزار کر اب یوں ہی اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں. میرے پیارے مومن کا ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے. یہ قیمتی تب سمجھ میں آئے گا جب ہمارے پاس یہ دنیا نہیں رہے گی. ہمارے پاس ابھی یہ سانسیں موجود ہیں، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ کان ہمارے سن رہے ہیں، جسم کے اعضاء جوارے کام کر رہے ہیں. ہمیں ابھی اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہے. جو چیز جب کھو جاتی ہے ہم سے، جو ضعیف ہے، بوڑھے ہیں، جنہیں صحیح سے رکوع سجدہ نہیں ہو پاتا، ان سے پوچھئے جوانی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. ان سے پوچھئے کہ جوانی میں آپ کس طرح تیز تررار پراٹھے کے ساتھ بھاگتے تھے، کس طرح آپ اچھے تھے. وہ بزرگ یہی کہیں گے میرے بیٹے جب میری عمر تیری طرح تھی نا، 20 سال 30 سال کی عمر تھی، میں تو نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کر جاتا، دوپہر کی دھوپ کو وہ ایک خاطر میں نہیں لاتا تھا. آج بڑھاپے کی تکلیف ہے کہ گھر سے نکلنے میں سوچنا پڑتا ہے، مسجد تک جانے کے لیے مجھے قدموں کو سنبھال کر جانا پڑتا ہے. میرے پیارے اللہ نے جو دن دیے ہیں اس دن کو آپ غنیمت جانیں، اس دن کی آپ قدر کریں، اس دن کو آپ غنیمت جانیں کہ اللہ نے جو آپ کو دن دیا ہے یہ بہت آپ کے مبارک خیر کا دن ہے. اس لیے اس دن کی آپ قدر کریں، زندگی کو آپ غنیمت جانیں، آپ اس کی ہر سانس کو سمجھیں. میرے لیے بہت قیمتی سانسیں ہیں جسے میں گزار رہا ہوں، یوں ہی اس زندگی کو یوں فالتو میں نہ گزاریں. میرے پیارے آبادی کے ہر فرد کو چاہیے اپنی آخرت کی فکر کریں. اللہ و لعب میں، کھیل تماشے میں، لڑائی جھگڑے میں توجہ نہ دیں. آپ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو یہ تیار کریں کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، میری آخرت بھلی ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو. اگر ہم نے یہ بھی سوچا کہ آخرت میری کیسے گزرے گی، میری آخرت کیسے بہتر ہوگی، پر ہم یوں ہی اپنی دنیا میں مست و مگن رہے اور رمضان کا مہینہ یوں ہی ہمارے سر سے گزر گیا، سمجھ لیجیے ہم سے بڑا کم نصیب کوئی نہ ہوگا. اس لیے وقت کو غنیمت جانیں. آپ اس لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں رمضان کا یہ مہینہ پہلا 10 دن یہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت باری جھوم کر بندوں برسا کرتی ہے، اور 11 سے لے کے 20 تک یہ مغفرت ہوتی ہے، اور 21 سے لے کے 30 تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے بری کر دیتا ہے اور سب کو جنتی بنا دیتا ہے. اب ہمیں اس مہینے کو اتنی جو ہے آسانی میں لے کر گزارنے دینی چاہیے، بلکہ بہت خاص سمجھیں، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، جو کاروبار آپ کرتے ہیں اس میں مخصوص وقت نکال لیں. کاروبار 11 مہینے آپ خوب کریں، مگر جب رمضان کا مہینہ آئے اس میں مخصوص اوقات کو نکال کر نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کے پارے ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کا بڑا ثواب 70 فرضوں کے ثواب کے برابر دیا جاتا ہے. بتائیے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے، ایک نفل پڑھیں تو 70 جو ہے فرضوں کے برابر، آپ کے فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے مقام پہ لا دیا گیا. پھر بھی اگر اس سے بڑی بشارت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے
میرے مصطفیٰ رحمت ہیں، اپنے غلام کو چاہتے ہیں کہ میرا غلام اس مہینے کی تمام تر خیر و برکات سے مالا مال ہو، پر ہم ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے۔ میرے پیارے، مخصوص اوقات نکال کر نماز، جتنے بھی وقت آپ بزی رہیں، نماز کے ساتھ آپ قرآن کے پارے پڑھیں، اوراد و وظائف پڑھیں، جتنا ہو سکے اس مہینے میں استغفار پڑھیں، جتنا ہو سکے اس مہینے میں اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں، جتنا آپ اس مہینے میں سجدوں میں چلے جائیں، رات کو اٹھیں، تہجد پڑھیں۔